عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. سورہ مبارکہ توحید. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کا پیغام بھیج رہا ہے. اللہ کے وجود پر دلائل نقلی یعنی نقل ہونے والی اولویت رکھتے ہیں، یا اللہ کے وجود پر دلائل عقلی کہ جس کے لیے صرف عقل کا سالم ہونا ضروری ہے، وہ اولویت رکھتے ہیں. یعنی اگر ہمیں کوئی سمجھانے اور پڑھانے نہ آئے کہ اللہ ہے اور عقل ہماری سالم ہو، تو کیا اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ عزیزان گرامی، مفاہیم اور مضامین کی ایک طویل فہرست ہے، مگر ہر دن ان مضامین کو تقسیم کرنے کی وجہ سے آج کی اس مجلس میں شان نزول اور فضائل سورہ مبارکہ توحید پر غور کروں گا. ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، اور ہر وہ سورہ جو ایک دم دفعتن انزالن نازل ہوا ہے، اس کا بھی ایک شان نزول ہے. اور جو آیات مختلف مرحلوں میں نازل ہوئی ہیں تو پھر ہر آیت کا شان نزول علیحدہ ہے. ایسے ہی ائمہ کی احادیث کا شان بیان علیحدہ ہے کہ یہ فرمان کس ماحول میں کس وجہ سے ارشاد فرمایا، اس کا پس منظر کیا تھا، کون افراد سننے والے تھے، اور یہ قول حضرت نے کس ماحول میں ارشاد فرمایا. یہ بہت زیادہ ایک قول کو سمجھنے میں ممد اور معاون ہے. قرآن کی آیات اور قرآن کے سوروں کو بھی سمجھنے کے لیے شان نزول کو اس لیے تفاسیر نے، علماء علم تفسیر نے
تلاش کر کے لکھا ہے تاکہ اس سورے کو سمجھا جا سکے. قریب کر دیتا ہے ذہن کو، آسان کر دیتا ہے مطلب کو سمجھنے کے لیے. عبادت تو مکے میں اور روئے زمین پر ہو رہی تھی، بلکہ شاید معبود ماننے میں تو اس وقت کا سماج بہت غنی تھا. جسے وہ حسن اور کمال پر پاتا تھا اسے وہ اپنا معبود مان لیتا تھا. اب ہر ایک کے لیے کمال، ہر ایک کے لیے حسن کیونکہ علیحدہ تھا، اس لیے جسے جو چیز اچھی لگی اسی کو معبود بول دیا. تو سرکار دو جہاں نے تاریخ بندگی میں جو جہاد کیا ہے وہ اس لیے ہمارے نبی کا جہاد منفرد ہے کہ سرکار نے اس وقت اعلان کیا کہ جب ماننے والے بہت تھے مگر ایک کے ماننے والے نہیں تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہمارے نبی نے جب معبود کا تعارف کروایا، معبود کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے میرے حبیب، سورہ توحید سے پہلے ہے یہ سورہ نزول کے اعتبار سے. اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دو کہ میں عبادت نہیں کروں گا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو. تو جب نبی مکرم نے ان کے معبودوں کا انکار کیا تو اب مشرکین مکہ اور اہل کتاب، خاص طور پر مشرکین، انہوں نے سرکار دو جہاں سے کہا صف لنا ربک، پھر آپ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے. انصب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا ذرا نسب نامہ بتائیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بتائیے کہ آپ کا رب پھر کون ہے، کس کی آپ عبادت کرتے ہیں. تو 3 دن تک شان نزول بیان کر رہا ہوں، اور کیونکہ ترتیب سے مجھے اس سورے کی تفسیر پر غور کرنا ہے، اور عنوان بھی ہم نے یہی قرار دیا ہے عقیدہ توحید اور اہل بیت. اہل بیت ہی بتائیں گے کہ اللہ کو کیسے مانا جائے. اللہ اکبر. آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. ایک جملہ اور کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ اگر وہ والی بحث جو ابھی میں کرنے جا رہا تھا اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ عقل ہے جو معبود کی معرفت کرواتی ہے یا نقل ہے جو معبود کی معرفت کرواتی ہے، ائمہ کی روایات ہیں، ائمہ کی روش اور سیرت ہے جو ہمیں معبود سے آشنا کرتی ہے، یا ہماری عقل ہے جو ہمیں معبود سے آشنا کرتی ہے. عزیزان گرامی، ہماری عقل ہر دن، ہر کچھ دیر بعد، ہر کچھ مدت کے بعد ماحول کا اثر لے کر سالم نہیں رہ پاتی. تبھی تو ضرورت ہے کہ بار بار اس دروازے پر آ کے بیٹھو تاکہ تمہاری عقل سالم رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ چاہوں گا عزیزو. اب نبی مکرم نے اعلان کر دیا، اللہ نے کہلوا دیا، اور جتنے بھی حساس موضوعات تھے وہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوائے ہیں. ایک بات اگر میں کروں تو ممکن ہے مجھے مشکل بڑھ جائے، اور اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کہیں اور کہنے والا میرا معتبر اور میرا محترم ہو تو پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی. مثلا کوئی مرجع تقلید، مثلا رہبر انقلاب، مثلا حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ حافظ بشیر، کوئی ہمارا بزرگ جو غیبت کے ایام میں ہمارے سرپرست ہیں، وہ اگر مجھے حکم دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی، یعنی آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور حساس موضوع ہم خود بولیں گے تو ہمیں اس کا شاید وزن برداشت کرنا پڑے، اس کی سنگینی کو برداشت کرنا پڑے. جتنے بھی حساس موضوعات تھے، آپ کی توجہ میری طرف ہے، جتنے بھی حساس موضوعات تھے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہلوائے ہیں کہ تم کہہ دو، اور نبی نے بھی یہ کہہ دیا کہ تم کہہ دو. اللہ کہہ رہا ہے نا قل، تو نبی بھی کہہ رہے ہیں قل. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ حساس ترین موضوع ہے. کل آئندہ اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے ہم کہ کون کون سے اور حساس موضوعات ہیں جنہیں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا ہے، اور اللہ کے کہنے پر
نبی مکرم نے حتیٰ 2 حرفی اس لفظ کو بھی کم نہیں کیا، قاف لام کو بھی نبی نے کم نہیں کیا۔ اصل تو وہ بات کہنی تھی نا جو اس کے بعد ہے، یا ایھا الکافرون، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کہا قل تو یہ بھی فرما رہے قل، تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھ سے کوئی کہلوا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے محسوس کریں کہ یہ پیغام کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اب جب نبی نے انکار کر دیا ما اعبد ما لا تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تو یہ سب جمع ہو گئے، ہمیں بتائیے کہ پھر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو 3 دن تک سرکار منتظر رہے کہ اللہ کا کیا جواب آئے گا۔ سورہ مبارکہ توحید کے نزول کے لیے نبی نے 3 دن انتظار کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کا انتظار کیا جائے پھر نتیجہ غیب سے ایسا ہی آتا ہے کہ تمام زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کا۔ آواز آئی قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ۔ الفاظ پر ہم غور کریں گے آئندہ کی مجلس میں۔ وہ اللہ، اللہ اکبر، احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو ولادت نہیں بخشی، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جہاں ولد کا لفظ، خلق کا لفظ، سن کا لفظ، یہ قابل غور ہے کہ ان تمام الفاظ کا شاید نتیجہ ظاہری طور پر ایک ہو، مگر الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہ بسم اللہ ملا کر 5 آیتیں ہیں، اور یہ بھی میرے محترم سننے والوں کے ذہن عالی میں ہے کہ ہم بسم اللہ کو جزو سورہ مانتے ہیں جی، بغیر بسم اللہ کے ہم قرآن نہیں پڑھتے، بسم اللہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور بسم اللہ کے اوپر جب بات ہوگی تو اتنی حسین بات ہے کہ بسم اللہ کو قرآن کی تلاوت سے پہلے اور نماز میں قرأت سے پہلے علیحدہ کرنے کے پیچھے ایک تاریخی سازش کار فرما رہی، اس لیے کہ جب علی نے کہہ دیا انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، تو ہر وہ شخص ناگوار محسوس کرے گا اس بات کو کہ جو علی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لہذا جب ایک بہت بڑا نام آیا مدینہ منورہ میں اپنی حکومت کے دور میں، تو اس نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران جب کسی سورے کی تلاوت کی تو اس نے بسم اللہ کے بغیر جب سورہ پڑھا تو اہالیان مکہ نے، مکے کے رہنے والوں نے، مسلمانوں نے نماز کے فوراً بعد کہا یا فلاں ہل نسیتا ام سرقتا، تم نے نماز تم سے بھول گئی یا نماز میں کچھ تم نے چوری کی ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں دوبارہ نماز پڑھانا پڑی۔ صلوات ایک اور ہدیہ کریں محمد کی ذات۔ تفسیر سورہ مبارکہ الحمد کے تفسیر سورہ مبارکہ توحید کے آغاز میں بسم اللہ کی تفسیر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ خلاصہ ہے سورہ مبارکہ الحمد کا، سورہ مبارکہ الحمد خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ ہے، اور با مکمل نہیں ہوتا بغیر نقطے کے، اور ہم نے تو شاید یہ ظاہری طور پر محسوس کر لیا کہ جی با کے نیچے نقطہ ہے تو وہ نقطہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہ نہیں، نقطہ نہیں ہوگا تو خط نہیں بنے گا۔ 4 نقطوں کے افقی لکھنے سے با بنتا ہے، عمودی لکھنے سے الف بنتا ہے۔ نہ تمہیں علی کے بغیر با نصیب ہوگا، نہ اللہ اللہ نصیب ہوگا۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔
3 اللہم صل علی محمد وعلی محمد 3 دن سرکار نے انتظار فرمایا تو سورہ مبارکہ توحید نازل ہوا. اب سورہ توحید کے بسم اللہ کی تفسیر کے بعد اس کے جو 4 آیتیں ہیں، کیا خوب جملہ لکھا ہے حضرت علامہ عسکری نے تفسیر کو بیان کرتے ہوئے. علامہ آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم کے اندر فرماتے ہیں 2 آیتیں اللہ کا نسب بیان کر رہی ہیں اور 2 آیتیں اللہ کا حسب بیان کر رہے ہیں. سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا نا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، آپ کے رب کا نسب کیا ہے. لہذا اس سورے کے 10 نام بیان کیے گئے ہیں کہ اس سورے کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ امان بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ تفرید بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ مکاشفہ بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ جمال بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ مکاشفہ بھی کہتے ہیں، اس سورے کو سورہ ولایت بھی کہتے ہیں، اور اس سورے کو سورہ نسبت الرب بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس میں آدھا نسب بیان ہو رہا ہے اللہ کا. هو اللہ احد، اللہ کا نسب. اللہ الصمد، اللہ کا نسب. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا حسب. عقیدہ توحید کو روشن کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم اپنی علمی بحث کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بحث کو سن رہے ہیں. ایک توحید نظری اور ایک توحید عملی. نظریاتی طور پر توحید کو ثابت کرنا کل کی گفتگو میں بقدر ضرورت بیان ہو چکا کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان آپ کو ملیں گے، شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو نظری طور پر توحید کو نہ مانتا ہو. دلائل بھرپور ہوں گے، استدلال بھرپور ہوگا، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے جو نظری طور پر یعنی علمی طور پر دلائل کے طور پر کسی روڈ چلتے ہوئے بھی انسان کو، ٹھیلا لگانے والے کو بھی، روڈ صاف کرنے والے کو بھی، جوتیاں بنانے والے کو بھی آپ روک کر پوچھیں تمہارے پاس اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے تو وہ دلیل رکھتا ہے. نظری طور پر اس کے پاس بھی دلیل ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کو نظری طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اللہ کو نہ مانتا ہو. وہ اور بات ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی بڑی دلیل ہونا چاہیے تھی، آپ اس سے زیادہ بہتر دلیل سے مانوس ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے نزدیک وہ بہت معمولی دلیل جو آپ کے نزدیک معمولی ہے اس کے نزدیک وہ کافی ہے. کسی شخص نے میرے معصوم امام سے کہا کہ اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اتنا روشن ہے کہ اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا فرزند رسول آپ مجھے واضح کریں کہ کیسے اللہ روشن ہے. حضرت نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک چرخہ کاٹنے والی عورت جو روڈ کے کنارے، رستے کنارے بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی تھی، اس سے حضرت نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگا یہ ہاں ہے. حضرت نے فرمایا مجھے دلیل دو کہ کیسے مانتی ہو اللہ کو. تو اس نے اس چرخے کے، اس پہیے کے دستے کو چھوڑ دیا. کچھ دیر کے بعد وہ چلتا چلتا آہستہ ہونے لگا اور ایک وقت آیا کہ رک گیا. کہنے لگی یہ چرخا، یہ پہیا بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا، یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تب اس کے نزدیک وہی ہے، اس کے نزدیک وہی دلیل خدا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کے وجود کا اقرار نہ کرتا ہو. کل کی مجلس میں جملہ کہا تھا، اس کو عنوان تبدیل کر کے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. جو آپ کو ملحد نظر آئے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے، ملحد، جی میٹر کو ماننے والے، مادے کو ماننے والے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کو نہ مانتا ہو. جو انکار کر رہا ہے اللہ کا وہ بھی اللہ کو مان رہا ہے. ہم کوئی اصول نہیں مانتے، یہ خود ایک اصول ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کسی اصول کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ اصول نہیں ہے تو کیا ہے جو آپ اصول نہیں مانتے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس دروازے پر جہاں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دروازے پہ نہ دھوکہ دینے والے آتے ہیں نہ دھوکہ کھانے والے آتے ہیں. ہم مولا علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور مولا علی نے خوب جملہ ارشاد فرمایا ہے، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. اللہ اکبر. اس جملے پر ذرا غور کریں گے. یہ جو آپ اور میں کچھ پہنے بیٹھے ہیں نا، ہر ایک شخص کے تن کے اوپر لباس ہے. لباس عربی زبان کا لفظ ہے اور لباس کا معنی ہے دھوکہ. لباس یعنی دھوکہ. عربی میں لباس کا مطلب ہے دھوکہ. ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں تو 2 منٹ بعد پہلا تحفہ جو اس دنیا کا ملا ہے وہ ہے دھوکہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا توجہ میری طرف بڑھائیے. جی، سب سے پہلا تحفہ اس دنیا کا دھوکہ. مہنگے کپڑے کوئی پہنے ہوئے نظر آتا ہے، ہمیں بڑا لگتا ہے یا نہیں؟ کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے یا نہیں؟ اکڑے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو ہمیں وہ عظیم آدمی لگتا ہے، امیر آدمی لگتا ہے. جس کی چپل، جس کی بدیاں ادھڑی ہوئی ہوں، اس کے سلام کا جواب ہمارا معاشرہ صحیح نہیں دے رہا ہوتا تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہنگے ہو گئے. بہت سے لوگ کپڑوں میں کلف لگا کے آڑے آڑے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے اور بہت سو کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. نہیں عزیزان گرامی، اب یہ جو لباس ہے، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ سب اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے. میں دنیا کی مخالفت نہیں کر رہا، اچھے کپڑے پہننے کی مذمت نہیں کر رہا. خوش لباسی سنت ہے، سیرت ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھا لباس، اچھی غذا کھانا، یہ اہل بیت کی سیرت اور سنت ہے. اچھے کپڑوں کی مذمت نہیں ہو رہی. یہ کپڑے کہیں تمہیں گم نہ کر دیں، یہ گاڑی تمہیں کہیں بہکا نہ دے. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ جو کپڑے، یہ لباس، اب مولا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جس جملے کے لیے میں نے آپ کو یہ چند جملوں کی زحمت دی، مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. لباس کا لفظ ذہن میں علی میں رہے. ما لبست علی نفسی، آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا. ما لبست، آج تک میں نے دھوکہ نہیں پہنا. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکے. بہت بڑی تعداد ہے معاشرے میں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ شخص اپنے آپ کو تو طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو عقیدہ توحید نظری طور پر شاید ہی دنیا میں کوئی ملے انسان کے جو نظری طور پر عقیدہ توحید کو نہ مانتا ہو. نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں، نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں. اور کارنامہ، ہنر عقیدہ توحید کا، توحید عملی کی تک پہنچنا ہے. اب میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کو سنا کر آپ کے ذہنوں کو منور کرنا چاہوں گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا علی مثلو کا مثلو قل هو اللہ احد. یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے. یعنی جیسے اللہ کے کلام میں سورہ توحید ہے، اللہ کی مخلوق میں علی ہے. اللہ اکبر. یا علی مثلو کا مثلو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پیغام ہے سرکار دو جہاں کا کہ عقیدہ توحید کا جو نظری پہلو ہے، توحید نظری، وہ توحید نظری کے لیے تو تمہارے پاس دلائل عقلی اور مشاہداتی اور بہت سارے دلائل تم جمع کر کے مان لو گے کہ اللہ ہے، مگر تمہیں یقین جب آئے گا کہ جب توحید عملی سامنے آئے، کوئی عمل کر کے دکھائے کہ توحید پر اترنے والا، توحید کے پیغام پر اترنے والا ایک موحد کیسا ہوتا ہے.
فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی کأنما قرأ کلہ، پورا قرآن گویا اس نے ختم کر لیا جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی ہے۔ پھر فرمایا یا علی من احبک بقلبہ کأنما قرأ ثلث القرآن، یا علی جس نے آپ کی محبت اپنے دل میں بسائی اس نے گویا 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا۔ یا علی من احبک بقلبک وأیدک بلسانہ کأنما قرأ ثلثی القرآن، یا علی جس نے آپ کی محبت دل میں رکھی اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے آپ کی مدد کی، اس نے ثلثی قرآن، آدھا قرآن، 3 قرآن تلاوت کر لیا۔ فرمایا یا علی من احبک بقلبک وأیدک بلسانک ونصرک بیدہ، جس نے آپ کی محبت دل میں رکھی علی اور آپ کو ہاتھ سے مدد فراہم کی، آپ کو زبان سے مدد فراہم کی، کأنما قرأ القرآن کلہ، اس نے پورا قرآن تلاوت کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیسے، کیا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے عقیدہ توحید کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ کوئی اللہ کی وحدانیت کو ماننا چاہتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، تو اسے علی کو دیکھنا ہوگا۔ میں ایک بزرگ کی خدمت میں تھا، میں نے کہا حضور ذرا مجھے سمجھائیں، اس بحث کو ذرا مجھ پر اور روشن کریں۔ فرمانے لگے سورہ مبارکہ توحید علی بن ابی طالب کی زندگی کا ایک خلاصہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے قل هو اللہ احد سے بلغ ما انزل الیک من ربک کا۔ اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ جس لب و لہجے کے ساتھ، توجہ چاہوں گا، جس اہتمام کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ بعض مفاہیم، بعض مضامین ایسے ہیں کہ جو بیان نہ کریں تو خیانت ہے، بیان کریں تو شاید ایک طبقے کے لیے اس کا ہاضمہ مشکل ہو جائے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مگر کیونکہ ایک ایسی جگہ خطاب کر رہا ہوں کہ جہاں پر مجھے بہت سے اذہان عالی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہماری بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، ہم پر غلو کا الزام آتا ہے، ہم پر اسلام سے دوری کا الزام آتا ہے۔ اب کیا کریں کہ جنہوں نے اس گھڑے سے پانی ہی نہ پیا ہو جس سے ہم پیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد۔ تو یقیناً ان کے سمجھنے میں دقت ہوگی، ان کے ہاضمہ علمی میں مسئلہ ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، مگر مجھے کم سے کم آپ سے تو تسلی رہنی چاہیے نا کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ بہرحال جس نے، ہم تو بات کر رہے ہیں میٹرک کی، ہم تو بات کر رہے ہیں ایم اے بی اے کی، ہم تو پی ایچ ڈی کی کلاس کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ جی ہمارا معیار اس وقت تو اس درجے پر ہے، لیکن اگر کسی نے کچی پکی نہ پڑھی ہو اسے میٹرک کا کلاس کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو دعوت ہے، خدا نخواستہ بے ادبی اور بے حرمتی نہیں ہے، مذمت نہیں کر رہا۔ یہ جو اہل بیت کی تعلیمات، جو ائمہ کی تعلیمات ہیں، اس کی جو گہرائی ہے عزیزو، کوئی پہنچ نہیں سکتا اس فکر تک جو علی نے بول دیا، جو مولا علی نے کہہ دیا۔ مقایسہ نہیں کیجئے، لا یقاس بین آل محمد من هذه الامہ احد، خبردار اس امت میں کسی کو بھی میرے اہل بیت سے مقایسہ مت کرنا۔ سب کا مقام اپنی جگہ، سب کی حیثیت اپنی جگہ، تاریخ میں بڑے کارنامے ہوئے ہیں، بڑی خدمات دی گئی ہیں، بڑی مجاہدتیں ہیں، مگر علی علی ہے۔ مولا علی کا مقام، مولا علی کی عظمت اپنی ہے۔ یا علی، اب یہاں
قل هو اللہ احد والا ہی دم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. عزیزو، نبی کی زندگی کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو نبی کی زندگی کا خلاصہ اگر دو جملوں میں طالب علم کہوں تو یوں کہوں گا کہ ساری زندگی سرکار دو جہاں نے یا عقیدہ توحید پہنچایا ہے یا عقیدہ ولایت علی پہنچایا ہے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. شاید میری بات اور بہتر ہونا چاہیے کہ مولا کائنات عقیدہ توحید کا توحید عملی وجود ہے. یعنی عملی طور پر اگر ہم عقیدہ توحید کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں علی کو دیکھنا ہوگا کہ جس کی زندگی میں کہیں بھی غیر خدا کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ گزارنا نہیں پایا جاتا. نبی مکرم کو 2 اونٹ ہدیے ہوئے تو فتن ملے. سرکار نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جو 2 رکعت نماز اللہ کی خاطر پڑھے گا ان 2 اونٹوں میں سے 1 اونٹ میں اسے ہدیہ دے دوں گا. اصحاب سامنے موجود رہے، مشورہ کر کے کہا کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ ہمیں اونٹ ملے گا تو پھر اللہ کی خاطر کہاں ہوا. تو اگر مولا آگے بڑھے، مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں پڑھوں گا. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. القطرۃ من بہار فضائل النبی والعطرہ. علامہ آیت اللہ مستنبت نے اس روایت کو لکھا ہے. مولا علی آگے تشریف فرما ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز جب مکمل ہوئی تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، علی جب سلام آخر کہہ رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو تازہ صحت مند زیادہ بہتر اونٹ ہے یہ نبی سے مانگوں گا. تو نبی مکرم نے فرمایا علی تم آخری سلام میں یہ سوچ رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں یہی سوچ رہا تھا. فوراً جبریل نے نازل ہو کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ علی کا یہ سوچنا بھی فقراء و مساکین کے لیے تھا. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. کوئی کام اب آپ غور تو کریں، علی بن ابی طالب نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، خندق میں، خیبر میں یہ جو کیا ہوا، سارا گھر کاٹ دیا گیا علی بن ابی طالب کی وجہ سے، ساری نسل کو کاٹ دیا گیا. آج جو آپ کربلا منانے کے لیے، محرم منانے کے لیے جمع ہیں، ایام اعزا کے عنوان سے جمع ہیں، کیا ہوا ہے؟ یہ توحید کی خاطر ہی تو ہوا ہے. ورنہ علی اپنے تعلقات کو معاذ اللہ میں اپنے لب و لہجے میں اپنے بچوں اور کمسن ساتھیوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے بات کو منتقل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ علی کیوں تعلقات خراب کرتے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے، ان کے بڑے بڑی شخصیات سے؟ مولا علی علیہ السلام نے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ سامنے آنے والا جو ہے کتنی زمین کا مالک ہے، یہ کتنی ایکڑ زمین کا مالک ہے، اس کے اونٹ کتنے ہیں، اس کی جائیدادیں کتنی ہیں. علی نے صرف یہ دیکھا یہ میرے اللہ کو نہیں مانتا. اور جو بھی نظام الہی کے خلاف جائے گا علی اس کے خلاف تلوار چلا سکتا ہے. یہی وہ اشعار تھے جو یزید نے دربار شام میں کہے تھے کہ کاش آج میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے. تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے علی کی اولادوں سے بدلہ لے لیا. یہ سب کچھ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہوا ہے. بڑا خرچہ ہوا ہے عقیدہ توحید کے اوپر، بڑا خرچہ ہوا ہے. ایسے لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے جن کے لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر دل رو رہا ہے، ہر آنکھ ان کے لیے غمزدہ ہے. لہذا اب یہ جو مسئلے سورہ توحید مولا علی کی ذات ہے، یا علی مسئلوں کا مسئلو قل هو اللہ احد، تو اس کی علتوں کو تلاش کرنا پڑے گا. جیسے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ایسے ہی 3 مرحلوں میں علی پر غور کرنے سے علی سمجھ میں آئے گا. وہ جنگ جمل ہو، وہ جنگ صفین ہو، وہ جنگ نہروان ہو، ان تینوں مرحلوں میں علی بن ابی طالب کی ذات کھل کر سامنے آتی ہے. یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل. اے علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی ذات. تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے.
یہ تنزیل اور تعویل کا فرق کیا ہے؟ بہت موٹا فرق ہے، بہت روشن فرق ہے۔ نبی فرما رہے ہیں میں کھلے کافروں سے لڑوں گا، تم ان سے لڑو گے جنہیں پہچاننا تمہارے علاوہ کسی اور کے بس کی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا رضا نے جب ولی عہدی قبول کی تو حضرت نے یہ ولی عہدی قبول کر کے حالات کو اپنے حق میں تبدیل کیا، اور یہ ہمارے قومی رہنماؤں کے لیے اور ہماری قومیات کی شخصیات کے لیے، ہم سب کے لیے رہنما اصول ہیں کہ حالات سے متاثر ہونا شخصیات کا کام نہیں ہے، بلکہ حالات کو متاثر کرنا شخصیات کا کام ہے۔ انہی برے حالات میں اپنے جینے کا رستہ نکالنا، انہی نامساعد معاملات میں اپنے اصولوں پر کاربند رہنا۔ عزیزان گرامی، بڑے حالات خراب ہے پاکستان میں، بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہماری قوم کو۔ ایک طویل فہرست ہے جو شاید 9 محرم کی مجلس میں عرض کروں گا، اور یقیناً یہ بھی میرے ذہن میں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہاں اس وقت چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ایک ذہن کا خیال، تصور، آرزو، خواہش، تمنا، پسند مختلف ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کی آرزوؤں کے مطابق بات ہو جائے۔ یہاں ایک خطیب بیٹھا ہے، 10,000 آدمی نہیں بیٹھے ممبر پر، لہذا کوئی کہے گا جی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہے گا نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا۔ تو مجھے آپ کو راضی کرنا ہے یا اپنے مولا کو راضی کرنا ہے؟ وہ مجھے طے کرنا ہے کہ مجھے کس سے راضی کرنا ہے۔ یقیناً مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اور اگر میں نے اپنے مولا کو راضی کر لیا تو پھر مولا ہی آپ کو مجھ سے راضی کریں گے، مگر مطمع نظر میرے مولا ہوں۔ بیان ہوں گے 9 محرم کو قومی مسائل، مظفر آباد سے لے کے کراچی تک ہمارے حقوق کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ علامہ رشید ترابی نے اپنے دور کے اندر، اور علامہ طالب جوہری اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، ان بزرگوں نے یہ روش برقرار رکھی ہے۔ جب آپ اس کو مرکزی ممبر کہتے ہیں تو مرکز تو جب ہوگا جب آپ ملتان کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے یہاں سے، مرکز تو جب ہوگا جب سکھر کا کوئی مسئلہ یہاں بیان ہوگا۔ جب پورے پاکستان کے یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں تو پورے پاکستان کے مسائل کی طرف توجہ ہونی چاہیے، مگر وہ ایک خاص وقت میں ہو، ایک خاص دورانیے میں ہو۔ ہمیں اپنی علمی گفتگو، ہمیں اپنے موضوع کے اوپر اپنے مضامین کو مکمل کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ویسے ہی غیر سیاسی آدمی ہوں، کسی مذہبی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے الحمدللہ۔ بڑے مسائل ہیں، مگر ایک مسئلے کی طرف میں ابھی چاہ رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، یہ جو مسنگ پرسنس، یہ جو ہمارے 100 سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر افراد گم ہیں، میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا۔ ابھی محرم سے چند دن پہلے، کوئی 8-9 دن پہلے ہماری ملکی سطح کی ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی جو با اختیار ہیں، اور انہیں معلوم ہے، انہیں ہم نے 4-5 مسئلے اپنے رکھے تھے، تو 3 افراد کی ملاقات تھی، زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ اور میں گزارش کروں گا، اس وقت میرے 2 محترم، میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، جناب صغیر عابد صاحب تشریف فرمائے، جناب شبر بھائی تشریف فرمائے۔ میں گزارش کروں گا تھوڑی سی محنت بڑھا لیجئے، یہ حکمران آپ کے گھر چل کے آئیں گے، بار بار جا کر اپنی عادت خراب نہ کیجئے۔ یہ بڑے بڑے افسران آپ کے گھر چل کر آئیں گے۔ جہاں محرم، ماہ رمضان ہمارا مسئلہ ہے، وہاں انتظامیہ کا مسئلہ بھی ہے۔ کوئی وہاں نہیں بولے گا اس لیے کہ میں تو میرا مسئلہ ہے نا۔ نہیں، تھوڑی سی محنت بڑھائیے، یہ آپ کے گھر چل کے آئیں گے، انہیں آنا چاہیے آپ کے گھر چل کے۔ آپ کا احترام، اتنی بڑی قوم کے ساتھ آپ کا احترام ہے۔ وہاں جاتے ہیں، جن سے طے پاتا ہے 2 دن پہلے ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ آپ نے معاملات طے کیے ہوتے ہیں جن افسران کے ساتھ، انہیں 1 دن پہلے ملتوی ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور۔ نیا آنے والا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کی کیا باتیں ہوئی تھی، تو کہ بے وقوف ہے جی، بڑی عنایت آپ کی۔ کیوں طے کر رہے ہیں پھر ان سے بھائی، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل یہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہمارے ساتھ اس ملک میں بڑی زیادتیاں ہیں، ان میں سے ایک اہم، ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو آزاد کر دو،
آپ انہیں عدالتوں میں پیش کرو انسانی تقاضوں کے مطابق. آپ برما کے اوپر تو احتجاج کر رہے ہیں، مگر آپ کے ملک میں جو برما مچا ہوا ہے آپ پیش کیجئے، مجرم ہے لٹکا دیجئے گا. اگر کوئی جرم ثابت ہو جائے، اگر طے ہو جائے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم کیے ہیں تو انہیں آپ لٹکا دیجئے گا. کوئی شیعہ قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی اگر ثابت ہو جائے تو. ان کے بچوں کا کیا قصور ہے، ان کی بیویوں کا کیا قصور ہے، ان کی بوڑھی ماؤں کا کیا قصور ہے؟ انسانیت کے خلاف ہے یہ بات. پیش کیجئے، سامنے لے کر آئیے. اس فورم پر بھی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ہم نے گزارش کی ہے، اس لیے میں کیونکہ بات ابھی مراحل میں ہے تو ان سے پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اس مسئلے کو حل کریں. ممکن ہے آپ میں سے کچھ کو ناگوار گزر رہی ہو میری بات، کچھ کو، لیکن آپ کے گھر سے اگر کوئی جوان اٹھا ہوتا تو شاید آپ کو یہ بات اچھی لگتی. جواب دینا ہے تو سب جواب دیں. بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے محمد. قرآن مجید منطوق اور ملفوظ کلام الہی ہے، مکنون اور محفوظ اور حقیقت قرآنی نبی اور آل نبی ہیں. یا علی مسلو کا مسلو قل هو اللہ احد. جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے پورا قرآن پڑھا. جس نے علی کو 3 مرحلوں میں غور سے دیکھا اسے پورا اسلام سمجھ میں آئے گا. اچھا، سورہ توحید یہ واحد سورہ ہے کہ جو سورہ اگر نماز میں انتخاب کر لیا جائے، اس کا آغاز کر دیا جائے اور اس کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اجازت نہیں ہے کہ نیت تبدیل کی جائے. شرعی مسئلہ سن لیجئے، نماز پڑھنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے کہ اگر آپ نے سورہ توحید کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لی تو آپ سورہ بدل نہیں سکتے. اور سوروں کے لیے یہ شرعی حکم نہیں ہے. کوئی اور سورہ آپ نے شروع کر دیا، آدھے میں سے آپ چاہتے ہیں دوسرا سورہ پڑھوں، دوبارہ بسم اللہ پڑھیے اس سورہ کی نیت سے اور سورہ پڑھ دیجئے دوسرا. لیکن سورہ توحید کو شروع کرنے کے بعد تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا جواب یہ آیا کہ باب معرفت میں اس سے اچھا سورہ ہے ہی نہیں تو جواز نہیں بنتا نیت بدلنے کا. شاید یہی پیغام ہے کہ جو علی کے دروازے پر آ گیا اب وہ علی کو چھوڑ کر کہیں اور جائے تو اس سے بہتر لائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی، نظری توحید اور عملی توحید، ان کا ایک ایک لمحہ، ان کا ایک ایک حیات کا پہلو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، نہیں ہو سکتا. ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں محبت مولا کائنات کے حوالے سے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے اور قدر اس کو حق بھی حاصل ہے، اس لیے کہ مقدمات گزارے بغیر کسی مرحلے پر پہنچنا نتیجہ معکوس دیتا ہے، الٹا نتیجہ دیتا ہے. مولا کے کمالات، مولا کے فضائل، مولا کے مناقب، مولا کی جو کیفیات زندگی تھیں، اگر مقدمات علمی کے بغیر انہیں پڑھا جائے گا تو یقیناً مشکل ہوگی. علی بن ابی طالب، اللہ اکبر، کسی اور کے لیے وہ فضائل اور مناقب نہیں ہیں. کیا خوب لکھا ہے اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین فخر الدین رازی نے کہ کائنات میں جتنے انسان سانس لیتے ہیں ان سانسوں کی تعداد محدود اور معین ہے، علی کے فضائل کی تعداد معین نہیں ہے. نہیں کر سکتے. میرے مولا علی کا انداز، میرے مولا علی کا ہدایت دینے کا طریقہ، میرے مولا علی کی زندگی، جو بند لگی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، جو پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اس کے ہاتھ میں اختیارات کتنے تھے، یہ دونوں چیزیں جامع الازداد ذات. ایک جانب
پیروں میں جو جوتیاں ہیں ان کے بند اتنے اس میں لگ چکے ہیں کہ اب کوئی بند پیبند لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری جانب علی بن ابی طالب مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں 40 جگہ پر موجود ہیں. ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ آواز دے کر میرے مولا نے فرمایا کہ اس شخص کو لے آؤ جس کی چوری ثابت ہو گئی تھی. فرمایا میرے سامنے اس کے اوپر حد جاری کرو. جب اس کے حد جاری ہوئی، کٹی ہوئی انگلیاں وہ اٹھا کر اللہ اکبر کوفے کے چارراہے پہ کھڑا ہو گیا. لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں. جب مجمع جمع ہونے لگا، شاید بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ علی کے خلاف بولے گا اس لیے کہ علی نے اس کی انگلیاں کاٹ دی ہیں. فرمایا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے خیبر فتح کیا تھا، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے خندق فتح کیا تھا. وہ نبی کے بستر پہ نہ سوتا تو نبی کی جان بچانے کے لیے مرحلہ مشکل ہو جاتا. یہ اس نے انگلیاں کاٹی ہیں جسے نبی نے اپنی دختر عزیز فاطمہ زہرا عقد میں دی. علی کے فضائل کی ایک طویل داستان بیان کرنے لگا. مجمع میں سے ایک شخص نے آواز دے کر کہا علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. کہنے لگا فضائل اسی کے تو بیان ہوں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا. مولا نے فرمایا اسے بلا کر لے آؤ میرے پاس. جب بلایا مولا کے سامنے لایا گیا. حضرت فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مولا آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، میں بھی کچھ اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہوں. حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور ارادہ فرمایا انگلیاں ایسے جوڑی جیسے کٹی نہیں تھی. تو کسی نے پوچھا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توحید عملی کو علی کہا جاتا ہے. اللہ کے وجود پر دلیل نہ ملتی، لوگ کھانے نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے. کل میں نے ایک شعر جلدی میں پڑھا تھا. ایک عارف کہتے ہیں کہ احمد وما عرف تو علی گفت لو کشف. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ ما عرفتو کا ما عرفنا کا حق کا معرفتک. یا اللہ ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور علی کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، میری نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں تو میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی جتنی معرفت کا حق ہے میں نے ادا کر دیا. نبی فرما رہے ہیں تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو شاعر کہتا ہے کہ احمد وما عرفت علی گفت لو کشف، مشکل نما محمد و مشکل کشا علی. سرکار دو جہاں کی ذات نے عقیدہ توحید کو پیش کیا ہے، اسے حل علی نے کیا ہے. اور کیا آپ نے کتنا مشکل یہ عقیدہ ہے اسے نبی نے پیش کیا ہے، اور کتنا مشکل علی نے حل کیا ہے آسانی سے، یہ علی بتائیں گے. وجود مبارک حیدر کرار خود دلیل وجود پروردگار. عزیزان گرامی اگر علی کے سجدوں کی طوالت نہ ہو، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. یہ انہوں نے عقیدہ توحید عملی کو پیش کیا ہے. بس یقیناً مضمون کے کچھ تقاضے ہیں اور اس انداز سے آگے بڑھے گی بات. یہ کربلا کیا ہے؟ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے وجود پر ساری دلیلوں کو ختم کر دیا جائے، کوئی دلیل نہ مانی جائے، تو صرف ایک دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان قلب حسینی، دلیل وجود پروردگار. کس کو راضی کرنے کے لیے حسین کربلا میں آئے ہیں؟ لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی ہے، سجدوں میں کمی نہیں آ رہی، شکر الہی میں کمی کاستی نہیں ہے. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. آج عزادارو 4 محرم ہے. 2 مہمانوں کا ذکر کر کے اپنے بیان کو منزل دوں. ایک مہمان ہو رہے
اور ایک مہمان حبیب ابن مظاہر۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر کوئی مہمان اس وقت آئے کہ جب آپ کے گھر میں پلانے کو پانی نہ ہو، کیا پیش کریں گے اپنے آنے والے مہمان کے لیے؟ یہ حور ابن یزید ریاحی جس نے کربلا کی راہ میں امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، امام جانا چاہتے تھے، امام کو اس نے روکا، حضرت فرمایا میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں گا۔ آگے بڑھ کر اس نے لگام فرس کو پکڑا۔ امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، سکلت کا کیا ہو رہا، تیری مجال، تیری جرت، تو میرے رستے کو روکے گا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، اس لیے کہ یہ جملہ عرب دنیا میں بڑا جملہ ہوا کرتا تھا، کسی کو مرنے کی اور کسی کو دنیا سے اٹھ جانے کا پیغام ہوتا تھا۔ مچل کے رہ گیا، کہنے لگا آپ کی ماں فاطمہ زہرا اگر نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کچھ کہتا۔ سنیں گے عزتارو، حسین نے یہیں سے اندازہ کر لیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے۔ آتش ایمان میں تبدیل کرنا یہ حسین کا کارنامہ ہے۔ اور لے آیا امام حسین کے لشکر کو، کہاں؟ کربلا کی میدان میں۔ رستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے فرمایا اور اس کو جا کے کہو کہ ہم نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھے گا نماز یا علیحدہ پڑھے گا؟ اب یہ حسین تھے جو اس آتش کو، اس نور کو، اس چنگاری کو ایک مرتبہ آمادہ کر رہے تھے۔ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تنہا پڑھو گے؟ پیغام بھیجا کہ حسین نماز پڑھائیں گے تو میں علیحدہ جماعت کیسے کر سکتا ہوں، میں حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا۔ رستے میں ایک مرحلہ یہ بھی امام حسین نے اس سے لے لیا، اور جب کربلا میں پہنچے عزاداروں تو شب عاشور حر کی بے چینی دیدنی تھی۔ ساری رات اپنے خیمے کے گرد گھومتا رہا۔ غلام نے اور بیٹے نے آ کے کہا بابا کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، کوئی مشکل ہے؟ فرمانے لگا، کہنے لگا میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، جہاں میں کھڑا ہوں وہ دوزخ سے قریب تر ہے اور وہ خیمے جو تم دیکھ رہے ہو وہ جنت سے قریب تر ہے۔ اپنے بیٹے علی کو بلا کے کہا بیٹا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں بابا آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز ہے؟ العطش، العطش، پیاس، پیاس، پانی۔ کس کی آواز ہے؟ یہ حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی آوازیں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ انہیں کس نے یہاں تک پہنچایا؟ اجرکم اللہ، کس کی وجہ سے یہ وقت آیا ہے کہ آج یہ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ سب پیاسے ہیں؟ میں تھا جو انہیں گھیر کر لایا تھا۔ سنیں گے کیا کہا اس نے کہا اے علی، جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ ساری رات اسی شش و پنج میں، اسی ادھیڑ بن میں کہ کیا کروں، کل کیا ہوگا۔ اور عزادارو جب دوسرا دن نمودار ہوا تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے کو صبح صادق کے بعد نہر فرات پہ پانی پلانے لے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے سے ہور اپنے گھوڑے کو لے کر آ رہے ہیں، تو میں ان کے احترام میں رک گیا کیونکہ میں ان کے اس لشکر کا سپاہی تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا تو مجھ سے پوچھا تم نے تو پانی پلا لیا تو جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے، یہ مجھے اپنے آپ سے دور کر کے کہیں جانا چاہتے ہیں۔ میں ان کے ادب میں وہاں سے دور چلا گیا، مگر میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اگر ہور تیار ہوئے نا حسین کی مدد کے لیے تو میں ساتھ ضرور جاؤں گا۔ مگر ہور نے مجھے علیحدہ کیا اور میں دور جب گیا تو میں نے ہور کے گھوڑے کو حسینی خیموں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ادھر کچھ فاصلے پر پہنچ کر اپنے بیٹے اور غلام کو بلا کر کہا بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ تو وہ پہنتے ہیں جو عزت دار لوگ ہوں، میں نے اپنی عزت خود گنوا دی، بیٹا میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دو اس لیے کہ میں حسین کا مجرم ہوں۔ اور اب بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کر امام حسین کی طرف روانہ ہوا۔ میرے مولا نے آتے ہوئے جب ہر کو دیکھا تو جناب عباس کو، جناب علی اکبر کو آواز دی دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ آگے بڑھ کر حسین ابن علی نے ہر کو گلے سے لگایا، نہیں اسی آواز میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا مولا کیا میری بخشش ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا ہر ہم نے تمہیں معاف کیا، ہمارے اللہ نے تمہیں معاف کیا۔
عزادارو کچھ دیر گزری، آپ نے گریہ کر لیا، کچھ دیر گزری کہ ایک مرتبہ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اب مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ پہلا جہاد میری طرف سے ہو، پہلی قربانی میری طرف سے ہو۔ حر آمادہ ہو کے عزادارو جانا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ علی ابن حر نے اپنے آپ کو پیش کیا، میدان کربلا میں پہنچا، بہت سے دشمنوں کو فنار کیا، زخم بڑھتے رہے، یہاں تک کہ زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے علی ابن حر نے بابا کو سلام آخر کہا، بابا حر میرا سلام آخر، گھوڑے سے گرتے ہوئے اپنے بابا کو سلام آخر کہا۔ اب میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کر لوں، اگر کوئی بیٹا مشکل میں ہو، اگر اولاد پریشانی میں ہو اور باپ کو وہ آواز دے رہا ہو تو کتنی جلدی باپ پہنچے گا، باپ کتنی جلدی پہنچے گا، اس کا تصور ہر صاحب اولاد کر سکتا ہے۔ عزادارو حر کے بیٹے نے اپنے بابا کو بلایا، حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا، لیکن سنیں گے کیا منظر تھا جب حر پہنچا تو حسین پہلے سے موجود تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حر کے بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں میرے مولا نے لیا ہوا ہے۔ حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، کہاں حسین کا زانو اور کہاں غلام زادہ کا سر؟ امام نے فرمایا حر تمہیں نہیں پتا، جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کی میت باپ کو نہیں اٹھانی۔ امام حسین حر کے بیٹے کا لاشا لے کر چلے ہیں، یہ حق مہمانداری بھی ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی کے اوپر۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، عباس نہیں تھے جو بڑھ کر کہتے مولا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا، میں علی اکبر کا لاشا مقتل پہنچانا چاہتا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین